کیونکہ نذرانہ جیب میں آ رہا ہے نا، کہ اپنی تو کسی نے صحیح کہا تھا کہ کل خانقاہوں میں پیر مریدوں کی پرورش کرتا تھا، اسے اتنا ماجتا تھا، اتنا تپاتا تھا کہ وہ مرید سے مراد بنتا اور مراد پر خلیفہ بنتا، پھر خلیفہ میں جب وہ اور تپتا تو اللہ کا ولی بنتا تھا۔ آج پیروں کے گھر میں جو اجالا ہے وہ مریدوں کے رقم سے ہوتا ہے۔ علامہ اقبال نے ایک بات کہی تھی، وہ میں جب سوچتا ہوں اور کبھی پڑھتا ہوں تو مجھے بڑا تعجب ہوتا۔ علامہ اقبال نے کیا کہا تھا؟ ایک پیر صاحب سے ایک مرید ملنے آیا، اس زمانے میں 1932 سے پہلے کی بات، ایک ملنے آیا تو اس نے کہا کہ حضور میری بیٹی کی شادی ہے، آپ دعا کر دیں، میں 100 روپے کا قرض دار ہوں تاکہ انتظام ہو جائے بیٹی کے ساتھ۔ پیر صاحب نے دعا کیا، جب وہ جانے لگا تو اس زمانے میں 10 روپے اس نے اپنے پیر کو نذرانہ دے دیا۔ جب نذرانہ دے دیا اور وہ چلا گیا تو علامہ اقبال کو بہت خراب لگا، انہوں نے کہا حضور آپ کی دعا تو مستجاب الدعوات ہے، کا مطلب کہ آپ کی دعا قبول ہو گئی اس کے حق میں۔ کہا کیسے؟ کہا اس لیے کہ جب وہ آیا تھا تو 100 روپے کا قرض دار تھا، جب گیا تو 110 کا قرض دار ہوا۔ آپ کو جب اس نے بتایا کہ میں 100 روپے کا قرض دار ہوں تو آپ کا یہ کام تھا کہ آپ اس کی مدد فرماتے۔ آپ اس سے اندازہ لیں، سرکار امام ربانی منور مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکتوبات کا جب آپ مطالعہ کریں گے تب آپ کو پتہ چلے گا پیر کامل، پیر ناقص، علماء حق، علماء دنیا، آپ کو تب فہرست پتہ چلے گی کون کہاں پر ہے۔ آج بزم ہے اہل بیت اطہار کا، آپ دیکھیے کہ میری کوئی حیثیت اور اوقات نہیں کہ میں اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں حاضری کس انداز سے دے پاؤں گا، ابھی تو اس کا کوئی تعین ہی نہیں ہے۔ وہ جیسی حاضری کا سبب ہونا چاہیے پتہ نہیں وہ ادا کر پاؤں گا کہ نہیں، یہ بھی مجھے یقین نہیں ہے۔ آج ایک پل بھی ہے، سیدنا خواجہ عبید اللہ احرار نقشبندی علیہ الرحمہ سلسلہ نقشبندیہ کے سالار ہیں اور تاجدار سمرقند انہیں کہا گیا، اور آپ بادشاہوں کی زندگی کی طرح جیتے تھے، فقیری میں شہنشاہی۔ آپ کی خانقاہ سمرقند میں ہے، الحمدللہ 2 مرتبہ زیارت کا سبب ملا ہے۔ میں نے دیکھا ہے وہ خانقاہ، جب میں دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ یار یہ تو محل ہے کہ خانقاہ ہے۔ اور جب علامہ احمد جامی رحمۃ اللہ علیہ مرید ہونے کے لیے ان کے یہاں پہنچے تھے اور جاہو جلال ان کا جب دیکھا، دنیاوی طریقے پر وہ تمام ہیرے جواہرات، مطلب لوگ یہ کہتے تھے کہ خانقاہ میں بندھی ہوئی بکریاں جو میگنی کرتی ہیں وہ بھی سونے کے مانند ہوا کرتی ہیں، اتنی دولت ان کے پاس تھی۔ اور وہ دونوں ہاتھ سے لٹایا کرتے تھے تو ان کے منہ سے ایک جملہ نکلا، وہ صرف دل کے اندر جملہ تھا کہ جو مرد ہوگا اس کے ساتھ دنیا نہیں ہوگی، جو مرد ہوگا اس کے ساتھ دنیا نہیں ہوگی۔ انہوں نے سونا چاندی ظاہر ہی دیکھا، باطن نہیں دیکھا تو عبید اللہ احرار کا۔ اور جب ان کے قریب پہنچے تو حضرت عبید اللہ احرار فرماتے ہیں کہ میاں مصرع تو ایک ہی کہا ہے، دوسرا بھی سنتے جاؤ۔ کیا حضور؟ کہا کہ دنیا میں دوست رکھا جائے دوست کے لیے تو کیسا ہوگا، یعنی یہ جو تم جاؤ عصمت جلال اور یہ دولت دیکھ رہے ہو، یہ میں نے اس لیے اپنے پاس رکھا ہے تاکہ لوگوں کی میں مدد کر سکوں، یہ میں نے اپنے لیے نہیں رکھا ہے۔ اس کے لیے دوستی بھی اللہ کے لیے کیا ہے، تو اللہ کے بندوں کے لیے ہم نے ان تمام چیزوں پر رکھا ہے۔ اور آپ خلیفہ کس کے تھے؟ حضرت یعقوب چرخی کے۔ اور یعقوب چرخی کی مزار کہاں ہے؟ تاجکستان۔ اور تاجکستان کو مڈل ایسٹ کا لندن کہا جاتا ہے، وہاں آپ کی مزار شریف ہے۔ اور آپ نے ایک تفسیر لکھی تھی قرآن کی، اسے کہا جائے تفسیر چرخی۔ اور جب میں حضرت امیر کلال رضی اللہ عنہ کے بارگاہ میں حاضری کے لیے گیا تو وہاں ایک عورت مجھے ملی جو تاجکستان سے آئی تھی۔ اس نے پوچھا کہ آپ ہندوستانی ہیں؟ میں نے کہا کہ ہاں میں ہندوستانی ہوں۔ تو کہا انا ہندی، یعنی میں بھی ہندی ہوں۔ میں نے کہا کیسے؟ کہا ہمارے آبا و اجداد ہندوستان سے آئے تھے اور وہ یعقوب چرخی کے شہر میں رہ گئے، تو ہمارے پر دادا کی جو مزار ہے، لکڑ دادا کی مزار، وہ مولانا ہندی کے نام سے مشہور ہے اور ہم اسی خاندان سے۔ آج ہندوستان میں بھی بہت سے نقشبندی پیر ہیں، لیکن جانتے ہو مجھے شرم کب آئی اپنے اوپر؟
جب تاجدار نقشبند کی بارگاہ میں ایک 18-19 سال کی لڑکی آئی اور انگلش میں سرکار نقشبند کے تعلیمات کو انگریزوں کے سامنے پیش کر رہی تھی انگلش میں. وہ 11 اصول بوس دردم نظر بر قدم جو ہم فارسی میں پڑھ کے اردو کے ترجمے میں پڑھتے ہیں وہ انگلش میں انہیں بتا رہی تھی. اور میں مراقبے میں جب مجھے یہ بات کہا میں نے مراقبہ توڑ دیا کہ آخر یہ انگلش میں اتنی فلوئنٹ کون کہہ رہا ہے. اور میں اس کے قریب گیا, میں نے سے مجھ سے بات کی تو وہ رہنے والی سمرقند کی تھی اور صرف اس لیے انگریزوں کو وہاں لے کر کے وہ آتی تھی کہ سرکار نقشبند کی بارگاہ میں حاضری بھی کرا دے اور ان کی تعلیمات سے آشنا کرا دے. اب اس سے اندازہ لگائیے, آج پیروں سے پوچھو کہ 11 اصول کیا ہے. 8 تو حضرت عبدالخالق غزنوانی نے لکھے تھے, 3 بہاؤالدین نقشبند نے بڑھا کے 11 بنائے تھے. تو آج کیا ہوگا؟ آج ہم پیری مریدی تو بڑا آسان سمجھ رہے ہیں کہ بس ہمیں خلافت مل گئی, اب ہم سے بڑا پیر تو کوئی ہے ہی نہیں ہے. ہم نے کہا خلافت نہیں, ہم اسے اپنی زبان میں کھلی یافت کہتے ہیں. جسے سلوک کے طریقے نہ معلوم ہو, سلوک کہتے ہیں ولایت کی راہ میں چلنے کے راستے کو سلوک کہتے ہیں اور چلنے والے کو سالک کہتے ہیں. آج پیر صاحب سے ہم پوچھیں کہ آپ ہمیں ولایت صغریٰ میں لے جانا چاہتے ہیں تو 2 راستے ہیں ولایت صغریٰ میں جانے کے, ایک عالم امر کے, ایک عالم خلق کے. تو آپ ہمیں عالم خلق سے لے کے چلیں گے کہ عالم امر سے؟ تو پیر صاحب دائیں بائیں جھانک کے دیکھیں گے کہ ہم لے کہاں سے جائیں. تو بات وہی ہے کہ لوہتا دھمریا کا راستہ اگر کوئی مجھ سے پوچھے تو میں یہاں رہتے رہتے راستہ سیکھ گیا ہوں تو میں بتا سکتا ہوں, لیکن کوئی ایسے آدمی سے پوچھے جو کبھی دھمریا آیا ہی نہیں ہے تو وہ ظاہر سے بات کہے گا مجھے نہیں معلوم, نام تو ہم نے سنا ہے, چلے جانا کسی سے پوچھ کر. تو آج حالات ایسے ہی ہے. خوبصورت شیروانی اور پٹھانوں کی طرح کلی نکال کر خوبصورت امامہ باندھنے سے کوئی ولی نہیں بنتا. ولایت لباس کی محتاج نہیں. اور آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے قرب قیامت کے نزدیک عالم کی پہچان علم سے نہیں بلکہ اس کے لباس سے. یہ حدیث بھی ہے. آقا فرماتے ہیں کہ قرب قیامت کے نزدیک میری امت کے علماء کو لوگ اس طرح حقائیں گے جیسے چرواہا ریوڑ کی بکریوں کو حقا کر کے لے جاتا ہے. یعنی کتنا کمزور ہمارا ایمان ہوگا. پھر آگے فرماتے ہیں کہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ میرے امت میں سب سے بدترین قوم جو ہوگی وہ میرے امت کے علماء کی ہوگی. اس سے مراد علماء سو کی ہے, علماء حق کی نہیں ہے. تو آج حالات ایسے کہ ہم سمجھ نہیں پا رہے. اور علامہ احمد جامی کون تھے؟ جنہیں آقا نے مدینے آنے سے روک دیا تھا. ایک نعت لکھی تھی آقا کی شان میں. آقا کا کہنا تھا کہ اگر جامی میرے روضے پر آ جاتا تو مجھے اس سے مصافحہ کرنے کے لیے اپنے روضے سے باہر آنا پڑتا, اس لیے پہلے گرفتار کروایا, پھر چھڑوایا اور پھر دوبارہ موقع دیا. پھر احمد جامی مدینے پہنچ پائے. فارسی کے اشعار احمد جامی کے جب آپ پڑھیں گے نا تو دل آپ کریں گے. اب فارسی بھی مدرسوں سے اڑ گئی, اب تو سلیبس سے نکال کے باہر کر دیا گیا. اب اردو میں بہت سی چیزیں پڑھا کر کے شرح وغیرہ ہم 5 سال میں عالم بنا دیتے ہیں. دستار ملے ہماری عزت کرو. اب ہم عالم ہو گئے, یعنی عالم اس بات کی تقریر کر رہا ہے کہ ہماری عزت کرو. علماء کی فضیلت کیا ہے؟ ہم نے کہا اچھا عالم کون ہے؟ اگر تم کہتے ہو کہ عالم نبی کا وارث ہے تو یہی تو ڈیفائن کرنا پڑے گا کس عالم کو نبی کا وارث کہا ہے. نبی کا وارث بننے کے لیے آپ کو علم ظاہر اور علم باطن دونوں سے آراستہ ہونا پڑے گا. آپ نے ظاہری علم تو حاصل کر لیا, علم باطن تو آپ کے پاس ہے نہیں. علم باطن کہتے ہیں ولایت کی راہ میں چلنے پر جو علم آپ کو حاصل ہوا, آپ کے پاس تو ہے نہیں, کبھی تو آپ ادھورے وارث ہوئے. پھر میرا نبی کبھی جھوٹ نہیں بولتا تھا, کوئی کہہ سکتا ہے ماشاءاللہ, تو پھر آپ تو جھوٹ بول رہے ہیں. پھر کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے نبی کے اندر کوئی عیب نہیں تھا اور میرے نبی کا وارث عیب والا ہو, یہ ایسا ہو نہیں سکتا. ہاں سچی بات ہے, نبی کا وارث دیکھنا ہے تو ابو بکر صدیق کو دیکھنا ہے. نبی
کا وارث دیکھنا ہے تو فاروق اعظم کو دیکھنا پڑے گا، نبی کا وارث دیکھنا ہے تو عثمان غنی کو دیکھنا پڑے گا، نبی کے وارث کو دیکھنا ہے تو مولا علی کو دیکھنا پڑے گا، نبی کا وارث دیکھنا ہے تو حسن مصطفیٰ کو دیکھنا پڑے گا، مولا حسین کو دیکھنا پڑے گا، آگے آؤ گے تو تمہیں غوث اعظم دیکھنا پڑے گا، صحاب الدین سہروردی دیکھنا پڑے گا، سرکار غریب نواز کو دیکھنا پڑے گا، بہاؤالدین نقشبند کو دیکھنا پڑے گا، مجدد الفسانی کو دیکھنا پڑے گا، اعلیٰ حضرت کو دیکھنا پڑے گا، مفتی اعظم ہند کو دیکھنا پڑے گا۔ تب آپ کو پتہ چلے گا کہ اصل میں وارث یہی لوگ تھے۔ تو آج ہم صرف اپنی فضیلتیں بیان کر رہے ہیں۔ ہم یہاں آئے جب لوتا الگ الگ مسجدوں میں ہم نے جمعہ پڑھی تو ہم کو لگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، سب اپنی اپنی فضیلتیں بیان کر رہے ہیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ ہم خود سے اپنی یہ عالم کی عزت کرو، عالم چہرہ دیکھنا یہ ہے، اس سے مصافحہ کرو، اس سے یہ کرو۔ ہم نے کہا چلو کوئی بات نہیں، اپنے سے نہیں کہا جاتا کہ اپنا کردار ایسا بنایا جاتا ہے تو خود بخود انسان جب چلے تو چلنے والا کہے السلام علیکم، آپ کہاں جا رہے ہیں، آپ آئیے بیٹھ جائیے ایک چائے پی لیجیے۔ کردار بیان کرتا ہے کہ تم کون، کردار خود بیان کرتا ہے۔ آپ بتائیے کہ حضور نظری میاں جب آتے تھے تو کیا دعوت دی جاتی کہ آؤ سب لوگ؟ نہیں، جب آپ کو پتہ چل جاتا تھا تو آپ سوچتے ہیں ذرا میں بھی دیکھ لوں ان کا چہرہ کیسا ہے۔ آپ جاتے تھے نا، حضور بحر العرفان آتے تھے، ان کی جھرمٹ پہ جو بیٹھتا تھا وہ سوچتا تھا کہ یار واقعی حضور بحر العرفان مجھ سے ہی سب سے زیادہ وہ کیوں؟ کیونکہ ان کا کردار بولتا، ان کا کردار بولتا۔ سیدنا سرکار عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ سلسلے نقشبندیہ کے بڑے عظیم بزرگ ہیں، لیکن جانتے ہو ان کی مزار جب ہم نے دیکھی، خانقاہ اتنی خوبصورت محل کی طرح، ایک ایک دروازہ بنانے میں ہم کو لگتا ہے اس وقت اگر روپیہ خرچ کیا جائے گا تو 10-12 کروڑ روپے کا دروازہ بنے گا۔ اس میں جو نقاشی ہے، جو اس کی بناوٹ ہے، لیکن ان کی مزار شریف کھلے آسمان کے نیچے، چار طرف سے صرف پتھر لگے اور ایک چادر پڑی، صرف ایک چادر مخملی ٹائپ۔ میں نے 10 سلسلے نقشبند کے بزرگوں کے مزار کی زیارت کی اور 2 اماموں کی، ایک امام ماتریدی کی جو علم کلام کے امام تھے، اور ایک امام المحدثین سرکار امام بخاری کی مزار جو ہے پر اس پر کوئی چادر نہیں ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے۔ اور امام ماتریدی کی مزار جہاں پر ہے، اس قبرستان کا اصول تھا کہ جس کا نام محمد ہوگا وہی اس قبرستان میں دفن ہو سکتا۔ آپ یعنی غیر محمد نام لے کے کوئی آئے تو اس قبرستان میں جگہ نہیں ملے گی۔ کتنی محمد نام رکھنے سے کتنا لوگ فخر محسوس کرتے ہیں۔ آج تو ہم سوچتے ہیں کوئی ایسا نام بتاؤ جو نیا ہو، اور ایسا ایسا نام رکھ رہے کہ اللہ رحم فرمائے۔ ایک عورت نے اپنے لڑکے کا نام ہمارون رکھ دیا، ہمارون منے گدھا ہوتا۔ ایک عورت نے اپنے ایک مرد نے جو ہے اپنی لڑکی کا نام خنزیر النساء رکھ دیا۔ خنزیر منے کیا ہوتا ہے؟ سور ہوتا ہے۔ ارے نیا نام ڈھونڈ رہے، نیا تلاش ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ اپنے بزرگوں کے بتائے راستے پر چلیے، اور جب تک آپ اپنے بزرگوں کے بتائے راستے پر نہیں چلیں گے، اگر آپ قادری ہیں تو سرکار غوث اعظم کے تعلیمات پر عمل کرنا، اگر آپ چشتی ہیں تو غریب نواز کی تعلیمات پر عمل کرنا، اگر آپ سہروردی ہیں تو سرکار صحاب الدین سہروردی کی تعلیمات پر عمل کرنا پڑے گا، اگر آپ نقشبندی ہیں تو بہاؤالدین نقشبند کی تعلیمات پر عمل کرنا پڑے گا، تب جا کر کے آپ کامیاب۔ آج لوگ مرید کیوں ہوتے ہیں؟ حضرت دعا کرتے ہماری دکان ہو جائے، ہم نے نئی دکان لے لی ہے تو حضرت ہماری دکان میں قدم رکھ دے، بس اتنا ہی کی پیری مریدی ہے۔ اگر حضرت ہمارے دکان میں نہیں آئے تو حضرت سے دل اٹھ گیا۔ حضرت نے اگر ہمارے لیے تعویذ لکھ کے نہیں دیا تو حضرت کسی کام کے نہیں، تعویذ بھی لکھنا نہیں آتا۔ میرے مرشد حضور بحر العرفان نے مجھ سے کہا تھا کہ تعویذات سیکھو، ہم نے کہا حضور میرا دل نہیں چاہتا، کام آئے تمہیں بتاتا ہوں کہ آنے والا دور ایسا ہے کہ اگر تم تعویذات نہیں سیکھو گے اور تمہاری دعا اللہ فوراً قبول کر لے، پھر بھی تمہارا مرید تم پر یقین نہیں کرے گا، کیونکہ اسے کاغذ پر یقین زیادہ ہوگا، تمہاری دعا پر یقین نہیں ہوگا۔ وہ بات آج سمجھ میں آنے لگی ہے، اور سرکار وارث پاک کا ایک قول بڑا بہترین ہے کہ پیر تو بہت ملیں گے، اچھا مرید ملنا مشکل ہے۔ پیر تو بہت ملیں گے، اچھا مرید ملنا مشکل ہے۔ آج 11ویں ہوتی ہے، میں نے بچپن سے 11ویں میں تقریریں سنی، غوث اعظم کے والدین کا ذکر ہوتا ہے، نانا نانی کا ذکر ہوتا ہے، سب کا ہوتا ہے، غوث پاک کے پیر کا ذکر نہیں ہوتا۔ فاتحہ میں غوث پاک کے پیر کا نام تک نہیں لیا جاتا ہے۔ کیوں؟ ان کے بھی تو کوئی پیر ہوں گے نا، کہ نہیں ہوں گے؟
ابو سعید مخزومی رضی اللہ تعالیٰ نے نا، ان کا ذکر اور تذکرہ کیوں نہیں؟ یہ الگ بات ہے کہ پیر سے بلند مقام مرید کا ہو سکتا ہے، لیکن جب پیری مریدی کی بات آئے گی تو پیری افضل کہتا ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ غریب نواز کا تو ذکر ہو رہا ہے، لیکن عثمان ہرمنی کا ہم نہیں کر پاتے۔ ہم مجدد الثانی کا ذکر کر رہے ہیں، باقی باللہ کا بھول گئے۔ ہم بہاؤالدین نقشبند کا ذکر کر رہے ہیں، امیر کلال کا بھول گئے۔ ہم سرکار صاحب الدین سہروردی کا ذکر کر رہے ہیں، ان کے پیر شرف الدین کا ذکر نہیں ہے، جبکہ ان کے پیر شرف الدین سہروردی کی مزار ہندوستان میں۔ آپ جائیے حیدرآباد میں 300 سیڑھی چڑھ کے جانا پڑے گا تب شیخ شرف الدین سہروردی کی مزار ملے گی۔ لیکن وجہ کیا ہے کہ ہم نے مطالعہ نہیں کیا، ہم نے سیاحی نہیں کی، ہم نے بزرگوں کے اثر۔ جبکہ پیروں کا عمل یہ ہوتا ہے کہ جب وہ کسی نئے شہر میں جاتے ہیں تو سب سے پہلے اس شہر کے کتب کا پتہ ڈھونڈتے ہیں کہ اس شہر کا کتب کون ہے، اس کی مزار پر حاضری دیتے ہیں۔ آج پیر لوگ آتے اے سی میں پیک، اس والے راستے سے آئے، اس والے راستے سے گئے، امیر مل گیا، غریب بیچارہ مل گیا۔ غریب کی قسمت میں پیر نہیں، امیر نے اپنے یہاں رکھا اور ہائی جیک کر لیا اور پیچھے والے راستے سے گو بیک کر دیا۔ لیکن پیر صاحب نے بھی اگر کہا ہوتا کہ تمام مرید ہمارے قطب بنارس شاہ طیب بنارسی کے آئے، غریب مرید کی چلا جاتا اور زیارت بھی ہو جاتی، کام بھی سب کا ہو جاتا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف مرید اپنی رقم خرچہ کرے، یہ بھی ضروری ہے کہ پیر اپنی رقم خرچ کر کے مریدوں کو دکھائے۔ یہ بھی ہے کہ کیا غوث اعظم کے لنگر کو آپ نے نہیں دیکھا؟ غوث اعظم کے لنگر کو آپ نے دیکھا ہے نہیں؟ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کربلا کی چشمدید گواہوں میں سے گواہ، ان کے لنگر میں مدینے کے اندر ایک قاتلان اہل بیت لنگر پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہا، لڑ رہا تھا ادھر سے اور آج کھانا کھا رہا۔ امام زین العابدین نے اس کو کھایا نہیں بلکہ اسے اپنے ہاتھ سے کھلایا، اور جب وہ شکم شیر ہو گیا تو اس نے کہا حضور آپ مجھے پہچانتے ہیں میں کون ہوں؟ حضرت امام زین العابدین نے کہا تھا میں تجھے کیسے بھول سکتا ہوں، کل تم نے میرے بابا کو طرف تیر چلایا تھا دشمنوں کی طرف، کہا پھر بھی مجھے کھانا کھانے دیا، کہا یہ ہمارا اخلاق ہے کہ ہم دسترخوان کے دشمنوں کو بھی کھلاتے ہیں، وہ تمہارا اخلاق ہے کہ تم نے ہمیں بلا کرنے والا سمجھا۔ آج پیر کو پتہ چل جائے کہ ہمارا دشمن ہے، اس کے دسترخوان پر بیٹھ پائے گا؟ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے 16 صفتیں لکھی، تب تک وہ مسند قادریت پر فائز نہیں ہو سکتا جب تک اس میں 16 صفت نہ پائی جائے۔ کتنی؟ 16 صفت۔ میں 2 کی ابھی بات کر رہا ہوں، 14 کو کنارے پر دوں۔ ستاری اور غفاری، یہ ان 16 میں سے 2 صفت ہے کہ اس پیر کے اندر ستاری اور غفاری صفت ہونی چاہیے۔ ستاری یعنی عیبوں کو چھپانے والا، غفاری یعنی درگزر فرمانے والا ہے پیر صاحب۔ تو ابھی پتہ چل جائے کہ یہ ہماری شان میں بتا رہا تو کبھی پیر صاحب آپ بگلا ہو جائیں گے، تو پھر آپ نے رسمن خلافت پائی، آپ حقیقی طور پر فائز نہیں ہو پائے۔ آپ کو اپنے بزرگوں کے تعلیمات پر عمل کرنا، اور اپنے بزرگوں کے تعلیمات پر عمل کرو اور اسی رنگ میں رنگ جاؤ۔ یہ نہ ہو آپ قادری ہیں تو فخر سے کہیے میں قادری ہوں، آپ چشتی ہوں تو فخر سے کہیے میں چشتی ہوں، آپ نقشبندی ہیں تو فخر سے کہیے میں نقشبندی ہوں، آپ سہروردی ہیں تو فخر سے کہیے میں سہروردی ہوں۔ قلندری، مداری، کبروی، سلسلے کبرویہ بھی ہے ہندوستان میں، لیکن اس کی خلافت اب صرف ملتی ہے، مریدی نہیں ہے اس کے اندر۔ سلسلے سہروردیہ میں صرف ایک ہی خانقاہ بچی ہے، 9 سے 50 کلومیٹر آگے شیخ پورہ میں، محمود براق لنگر جہاں رحمۃ اللہ علیہ کا جو سلسلے سہروردیہ میں وہاں لوگ مرید ہوتے ہیں، اور پاکستان میں تو آج تعلیمات سے بھی واسطہ نہیں، ہم سیرت نہیں پڑھ پا رہے ہیں، لیکن ہم اپنے آپ میں دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بہت بڑے پیر صاحب ہیں۔ ہم نے کہا بڑا پیر مانیں گے جب ہم آپ کے اندر ان تعلیمات کے مطابق کچھ انس دیکھ لیں گے تو ہم سمجھ لیں گے کہ آپ عمل کرنے والے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ آپ آج جو دور ہم لوگوں کا جاتا ہے، جو میں اپنا درد بیان کر رہا ہوں، ہم دور کو بغداد کے عرس کے نام سے لے جاتے ہیں، دور کو بغداد کے عرس کے نام پر لے جاتے ہیں، لیکن کبھی بھی ہم اس دور کو نجف اور کربلا کے نام پر لے جاتے ہیں۔ بغداد کے نام پر لے جاتے ہیں، اس میں نجف اور کربلا شامل ہوتے
کہتے ہیں ہم بغداد شریف جا رہے ہیں. آپ اس سے اندازہ لگاؤ. سرکار مجدد الثانی نقل فرماتے ہیں مکتوبات امام ربانی الموضوعات میں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی امت سے لے کر صبح قیامت تک جتنے لوگ ولی ہوں گے اور جو ہوئے ہیں وہ سب مولا علی کے فیصلے، اور جو ہوں گے وہ مولا علی کے فیصلے. اور ہمارے اندر وہ بات نہیں آتی. اگر ہم مولا علی کی بات کریں تو ہمارے اوپر ٹھپا مار دیا. اگر ہم حضرت حسین کی بات کریں تو ہم پر ٹھپا لیتے ہیں. یار تم نے بانٹ دیا. یہ اہل تشیع کے نہیں ہیں. مولا علی اہل سنت کے، حسن مجتبیٰ اہل سنت کے، مولا حسین اہل سنت کے. تو ان کی طرف مخاطب کیوں کرتے ہیں؟ وہ مانتے اپنے طریقے سے مانتے ہیں. ہم اس طرح مانتے جس طرح ہمارے اسلاف نے ماننے کو بتایا ہے. آپ اس سے اندازہ لگائیے آج حالات کیسے انسان کے ہو گئے. آپ دیکھیے وہ سرکار مولا حسین کی بارگاہ میں جب انسان جاتے ہیں. میں نے آج ایک آدمی سے ملاقات کی تو اس نے ہمیں طریق بتایا کہ وہاں کیا کیا کیسے کیسے طریقہ تھا. لیکن اس نے میرے ایک دوست سے کہا کہ ان سے کہہ دینا کہ جب وہ کربلا جائیں تو اس عقیدے سے جائیں جو عقیدہ شیخ عبدالاحد چشتی کا تھا. اس نے مجدد صاحب کی عبارت پڑھ کے یہ بات کہی. اسے معلوم تھا کہ میں نقشبندی ہوں تو اس نے حوالہ بھی وہی دیا. مجدد الثانی کے والد تھے مخدوم عبدالاحد چشتی رحمۃ اللہ. آپ کے پیر تھے عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ جو 8ویں صدی کے مجدد تھے. تو مجدد الثانی نے اپنے والد سے اس لمحے میں پوچھا تھا جب آپ نزا کے عالم میں زندگی اور موت کے درمیان جب آپ تھے تو اس وقت پوچھا کہ ابا حضور اس وقت کیسا محسوس کر رہے ہیں. تو آپ کے والد بزرگوار نے فرمایا تھا کہ اس وقت نہ روزہ کام آ رہی ہے، نہ نماز، نہ حج، نہ زکوٰۃ، کچھ کام نہیں آ رہی. کہا پھر ابا حضور سکون کیسے مل رہا ہے؟ تو سکون کا ایک ہی لمحہ ہے محبت اہل بیت. کیا کہا تھا؟ محبت اہل بیت. آقا علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا تھا حجۃ الوداع میں کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. ایک کتاب اللہ جو قرآن مجید ہے، اور دوسرا اہل بیت جو مضبوطی سے پکڑے رہے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جو چھوڑ دے گا کسی ایک کو بھی وہ ہلاک ہو جائے گا. تو کچھ لوگ ہیں جو صرف ایک طرف ہیں، انہوں نے چھوڑ دیا. میرے حدیث اصحابی کا نجوم کا کہ میرے اہل بیت کی مثال تسبیح نور کی ہے، اور ستاروں کے مانند کون ہیں؟ اصحاب ہیں. اصحاب کون؟ صحابہ. یعنی کشتی کو سمندر میں چلانے کے لیے رات کے اندھیرے میں کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ روشنی کی. تو وہاں چراغ اور مسال کام نہیں دیتا. وہاں وہی آسمان پر چمکنے والا ستارے جو ہوتے ہیں اس کی روشنی سے اس وقت چلتی ہے. یعنی اہل بیت کشتی ہیں، ہم اس میں سوار ہو گئے اور چلنے کے لیے اصحاب کی چمک کی ضرورت ہے. آپ اس سے اندازہ لگائیے. آپ اہل بیت سے بے پناہ محبت کیجیے اور اصحاب سے محبت کیجیے. ایسا نہ ہو کہ اہل بیت سے محبت کرتے کرتے ہم حضرت امیر معاویہ کی شان گستاخی کریں. آج ایک ٹرینڈ چلا ہے، کوئی بھی سچا عاشق حسین ہو ہی نہیں سکتا جب تک اس کے دل میں اور خلفاء کی محبت ہے. اور سچا صحابیوں کا محبت کرنے والا نہیں ہو سکتا جب تک اس کے دل میں اہل بیت اطاعت نہ. ہم ابو بکر کو چھوڑ سکتے ہیں، نہ ہم مولا علی کو چھوڑ سکتے ہیں. ہمارے اندر وہ طاقت کی قوت نہیں ہے. آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ آج ہم لوگ جو کر رہے ہیں کیا واقعی ہم کامیابی کی طرف ہیں؟ آپ دیکھو ملک ہندوستان کے اندر اس سال کانپور میں ربیع النور کے موقع پر راوت پور ایک جگہ ہے، راوت پور کے نام سے اسٹیشن بھی ہے، وہاں آئی لو محمد کا ایک بینر لگا. مشرکین نے اس پر اعتراض کیا. پولیس نے کیا کیا؟ 15 مسلمانوں کے نام FIR کر دی. اب آپ اس سے بتائیے کہ آئی لو محمد کہنے پر FIR ہو گئی. کتنے سرکاری تنخواہ پانے والے مولویوں نے آئی لو محمد لکھا اپنے اسٹیٹس پر؟ کس نے لکھا؟ وہ عام لوگ. جلوس کون نکالا؟ وہ عام لوگوں نے. پھر آپ کہہ رہے ہیں ہماری عزت کرو، ہماری تعظیم کرو. کیسے ہم کریں؟ کس لحاظ سے کریں؟
آپ کا کوئی کردار بھی تو ویسا ہونا چاہیے نا. مسلسل لاک ڈاؤن سے لے کر اب تک مجھے لگتا ہے کہ سینکڑوں مرتبہ آقا علیہ السلام کی شان گستاخی ہو چکی، سینکڑوں مرتبہ. لیکن اس کے باوجود بھی آپ مجھے بتا دیجئے کہ بنارس کے سرزمین پر ناموس رسالت کے نام پر کتنے جلوس نکلے؟ 300 سے زائد ایسے مولوی جو سرکاری تنخواہ پا رہے ہیں، 24 مدرسے ایڈڈ ہیں. ایک مرتبہ جلوس نکالنے کی بات آئی تو جنہیں قاضی بنایا گیا تو کہا میں بیمار ہوں. جو نائب قاضی تھے انہوں نے کہا کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا. جو مفتی بنارس تھے انہوں نے کہا مجھے دکھائی نہیں دیتا میں کیسے قیادت کروں. پھر کیا ہوا؟ پھر مشورے کے ساتھ سے میمورنڈم پیش کیا گیا. اور وہ کیا کس نے جسے ہم سب برا کہہ رہے ہیں؟ مولانا عظیم جا کر کے اس نے ڈی ایم کے پاس جو ہے میمورنڈم پیش کیا. اس سے اپنی ایمان کا تقاضا دیکھو کتنا اچھا ہے. ہر مسجد کا امام، ہر مدرسے کا مدرس اگر ایک ساتھ جمع ہو جاتا تو کم سے کم 500 اس کے بعد عوام اگر 10 بھی آتے کتنے ہو جاتے. آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ ہماری حالات کیسے ہیں. ہم نفس کے پجاری ہو گئے. ہمیں قاضی شہر کہو، ہمیں مفتی شہر کہو، ہم فلاں ہیں، ہم پیر صاحب ہیں، ہم فلاں صاحب ہیں، ہم مفتی صاحب ہیں. ہم جانتے ہیں وہ کیسا ہے. ہم نے کیا کیسا تمہارا علم ہے کہ محبت پیدا نہیں کر پا رہا نفاق کا. تو صحیح تو بات ہے امام غزالی نے. ہم کو لگتا وہ اسی دور کے لیے کہا تھا کہ شیطان کے فتنے سے زیادہ خطرناک مولوی کا فتنہ. اللہ اکبر، اس پر غور و فکر کرو. امام غزالی نے کہا تھا کہ شیطان کے فتنے سے زیادہ خطرناک مولوی کا فتنہ. تو آج سمجھ میں آ رہا ہم اپنے نفس کے پجاری ہو گئے. ہم اپنا واہ واہ چاہتے ہیں. حالات ہے کہ محفلوں کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم صرف آئیں اور دعوت وغیرہ کھائیں اور ہم اپنے گھر میں چلے جائیں. مقصد یہ ہے چھوٹی سے محفل کرنے کا ہے کہ ہم تعلیمات پر عمل کریں، سچے عاشق رسول بن جائیں. کیا بن جائیں؟ سچے عاشق رسول بن جائیں. نبی کے عشق میں پڑھی گئی نماز، نبی کے عشق میں رکھا گیا روزہ، نبی کے عشق میں دیا گیا زکوٰۃ، نبی کے عشق میں دیا گیا حج قابل قبول. اہل بیت کے ایک فرد تھے، ان کا نام ذہن سے نکل گیا. وہ جب حج کے دوران پہنچے اور کعبے کے قریب گئے، کعبے کے پاس، تو ساری دنیا کہتی لبیک اللہم لبیک. وہ کچھ کہی نہیں رہے. لوگوں نے کہا حضور آپ لبیک کیوں نہیں کہتے؟ خوبصورت بھی تھے، حسین و جمیل بھی تھے، صاحب علم تھے، صاحب معرفت تھے، اللہ کے ولی تھے، اہل بیت کے خاندان کے فرد تھے. کچھ بولے نہیں رہے. لوگوں نے کہا حضور کہیے لبیک، سارا زمانہ لبیک کہہ رہا ہے. کہا کیسے کہوں؟ کیا کہا؟ کیسے کہوں؟ لبیک کا معنی ہوتا ہے کہ میں حاضر ہوں. لبیک اللہم لبیک، اللہ میں حاضر ہوں. میں تو اس لائق ہی نہیں ہوں کہ اپنے رب سے کہوں کہ میں حاضر ہوں. اور جب لوگوں نے اصرار کیا اور کہا لبیک اللہم لبیک، اور روح پرواز ہو گئی. آج میں ابھی شعبان میں گیا تو میں نے دیکھا کعبے کے صحن میں مطاف میں بیٹھ کر وہ موبائل پر گیم کھیل رہا. طواف کرنے والا اپنی بیوی سے، اپنے دوستوں سے لائیو بات کرتے ہوئے کعبے کا طواف کر رہا ہے. 7 چکر کی دعا چھوڑ دو، وہ تو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ بھی پڑھنا بھول چکا. اب اس سے انداز لگا لو کہ نام تھا کہ ہم عمرہ پر جا رہے ہیں اور کردار ہمارا کیسا ہے. ہاتھ میں چپل اور جوتا لیے ہوئے کعبے کے غلاف سے چمٹا ہے. یہ تیری کیسی محبت ہے کہ جو اللہ کے گھر پر غلاف پڑا تھا، جہاں رحمتوں کی بارشیں ہو رہی تھی، وہاں تیرا 700,000 کا جوتا چپکا تھا. اور جوتے پہن کر طواف کرتے ہوئے دیکھا، چپل پہن کر طواف کرتے ہوئے دیکھا، چپل اور جوتے پہ صفا اور مروہ کرتے ہوئے دیکھا. اس سے اندازہ لگا لو کہ آج ہمارا کردار کیسا ہے. اور جو لوگ 40 دن کا حج کرنے جاتے ہیں، ان کی حال بتا دوں میں تمہیں. 5 دن کا حج ہوتا ہے. ایام حج کتنے دن کا ہے؟ 5 دن کا. 5 دن بعد یہ خالی ہو گئے. 30 کلومیٹر دور ان کو کمرہ ملا ہے، رہ رہے ہیں، خیمے بنا رہے ہیں، پان بنا رہے ہیں، کھا رہے ہیں. اور میاں حاجی صاحب سب ٹھیک ہے؟ اما حرم چل گو. اچھا چلا جوہر کا کھانا کھائے کے بعد چلا جائیے. اما آپ کھا لیے ذرا سا سوت لو، اثر میں چلا جائیے. 2-2 3-3 دن تک کعبے کا طواف کرنے نہیں آتے اور آ کے کہتے ہیں لکھو میں حاجی ہوں. مجھے ایک ہی دن کا یاد ہے، میں چندہ لینے گیا تھا اور چندہ لینے کے بعد ان کے نام کے ساتھ
हाजी लगाना भूल गया था, तो उनका नौकर बाहर निकल के कहा कि इस पे पहले हाजी लिखो। तो मैंने अपने साथ वाले मौलवी से कहा लिखो हाजी फला हाजी। कहा मतलब हमका इसको दोनों तरफ हाजी लिखो, ताकि इसको सब्र हो जाए कि हम हज करके आ गए। ये किरदार हमने अपना बना दिया। आप इससे अंदाजा लगाओ कि दर्द है दर्द, और कौम का दर्द अगर हमारे सीनों में नहीं होगा तो फिर आपके लिए अच्छा दिन नहीं है। आप ये याद कर लो, 21 मार्च या 31 अगस्त आपके यूपी के एनआरसी और एसआईआर का दिन है। आप अपने आईडी की स्पेलिंग सही कर लो, वरना किसी का बाप डिटेक्टर सेंटर में होगा, किसी की माँ, किसी की बीवी, किसी का बच्चा, किसी की बहन, किसी का भाई। फिर उस वक्त हम पूछेंगे तुमसे कि तुमको जब कहा गया था अच्छे आलिम की पहचान ये है जो हालात हाजरा पर नजर रखता हो और उम्मत मुस्लिमा को बाखबर करे। इसलिए कि मैंने फारूक आजम के दौर को पढ़ा, देखा नहीं है, पढ़ा है कि रात में वो सफर करते थे कि किसके घर में चूल्हा जला है और नहीं जला है। आपने बारहा वो किस्सा सुना है कि लाद कर बोरे को की बोरी अपने पीठ पर ले गए थे और एक हाथ में कनिस्टर में घी लेकर के गए थे, और फिर आटा भी आपने खुद गूंदा था, सब्जियां भी काटी थी और रोटियां पकी हैं। जब तक पकने में वक्त लगा था तो फारूक आजम उन बच्चों को अपने पीठ पर बिठाकर घुटनों के बल जमीन पर चले थे और आंसू गिरा था और ये कहा था कि मैं इस वक्त का खलीफा हूँ जब मेरा रब मुझसे पूछेगा कि तेरे दौरे खिलाफत में फला भूखा कैसे सो गया, तो मैं कैसे अपने रब के सामने पेश होऊंगा। उसी फारूक आजम से के विसाल के बाद 2 साल के बाद जब एक सहाबी ने उनको ख्वाब में देखा तो उनकी दाढ़ी का बाल गर्द आलूदा। आपने पूछा कि कहाँ से आ रहे, क्या परेशानी है? कहा बस आज अपने रब को हिसाब देकर खाली हुआ हूँ। 2 साल के बाद की बात है। अल्लाह अकबर। आज हम हाजी हो गए, हम आलिम हो गए, हम पीर हो गए, हम फला हो गए, हम ढिका हो गए, सबको जन्नत मुफ्त में बढ़ गई। इतनी सस्ती जन्नत नहीं है मेरे दोस्तों। जन्नत के लिए कुछ खोना पड़ेगा। जन्नत पाना है अल्लाह उसके रसूल से सच्ची मोहब्बत करनी पड़ेगी, अहले बैत और सहाबा की मोहब्बत और उनके तालीमात पर अमल करना पड़ेगा। अल्लाह वालों से मोहब्बत करो, आप अपने पीर से बेपनाह मोहब्बत करो, इसमें कोई आपकी रुकावट नहीं है। अपने पीर से मोहब्बत करो, दूसरों के पीरों की ताज़ीम करो, लेकिन किसी को बुरा भला कहने का हक आपको नहीं है। आप हक बोलिए, हक सुनिए, हक की पहचान करिए। आका अलैहिस्सलाम की हदीस है अल हक मुर्रुन, सच कहो अगरचे कड़वा हो। आज हम सच ही तो नहीं बोलना चाहते, हम झूठ बोलकर चापलूसी करके आपकी वाहवाही सुनना चाहते हैं कि हमें दोबारा मिलेगा, आपको नात पढ़ने को मिलेगा, आपको पता होगा। हर शख्स अपनी मनकबत सुनने के बाद दिल उसका बाग बाग होता है कि हमारी मनकबत हो रही है 500 रुपये से। अल्लाह तबारक व तआला हमें आपको सुनने सुनाने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक फरमाए। वाह।